کیے ہوئے ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا جو کہ مسجد حرام کی مخالفت کر رہے ہیں. مسجد حرام کی مخالفت کیا ہو رہا ہے کہ وہاں جو صلاۃ قائم ہے غلط ہے، وہاں کے امام غلط ہے، وہاں کی ہر چیز غلط ہے صاحب. یہاں بیٹھ کے ان کو غلط کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے آگے لکھے اور ان کی صلاح وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور ان کی صلاح نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ، سوائے سیٹی بجانا تالی بجانا ہے. تو اللہ کہتا ہے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بس عذاب چکو بس اب تم جو کفر کر رہا ہو. اب یہ دیکھیں یہاں بیٹھ کے اس صلاۃ کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اپنی صلاۃ بنا کے وہاں جا کے الگ پڑھ بھی رہے ہیں. تو اگر آپ آیات وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى میں نے یہاں سے پڑھا تو میری ساؤنڈ نکلی، ساؤنڈ کے ساتھ ہوا آئی اور ایک آواز میں ایک آیت پڑھی اور اس کے اردو اور انگریزی جملہ میں نے معنی کیے. اس بات میں ایک سینس ہے، ایسنس ہے، اسپرٹ یہ ہے کہ آپ وہاں سے صلاۃ لے لیں. اس بات کو میں سمجھ گیا، میں نے وہ صلاۃ اڈاپٹ کر لی. اب میں جو دوسرا جو اڈاپٹ نہیں کر رہا پڑھ گئی رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى اور اپنی صلاۃ پڑھ رہا ہوں. تو سیٹی بجائے ہوا نکل رہی ہے. جو بھی اس صلاۃ سے ڈفر کرے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی صلاۃ جو ہے نزدیک گھر پہ وہاں جا کے جو وہ دوسری صلاۃ قائم کر رہا ہے وہ سیٹی بجانا تالی بجانا ہے. اور وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں، اس کے اولیاء متقین ہیں. اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے، لیکن ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کے اولیاء متقین ہیں، تقوی والے ہیں، اور اکثر یہ جانتے ہیں. اب اس سے مخالفت کر رہے ہیں آپ، تو یہاں پر آپ نے اپنی صلاۃ بنائی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، ان کی صلاۃ نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ، سوائے سیٹی میں آتا ہے. کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ان کی طرح تو نہیں قائم کر رہے، آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. بعض دفعہ ان کے امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہ سب سیٹی بجانا تالی بجانا ہو گیا ویسٹ، کیونکہ آپ اس آیت تو وہی پڑھ رہے ہیں. اور صلاۃ میں کیا پڑھتا ہے آدمی؟ آیتیں پڑھ وہی رہے، آیات تو نکال رہے ہیں منہ سے، ایسنس بھی بول رہے ہیں، لیکن اپنی پڑھ رہے ہیں صلاۃ اپنے طریقے سے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس گھر کے نزدیک وہ سیٹی بجانا تالی بجانا ہے. اور کہہ رہا ہے تمہارے پہ حجت پوری ہو جائے گی، تم اس گھر کی طرف ریفر کر دو گے. مگر ظالم لوگ ہیں، وہ میجورٹی ہیں ظالم، کرتے رہیں ظلم. اب جناب یہ سارا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا شطر المسجد الحرام، اور یہ بھی سمجھا دیا میں نے آپ کو کہ دو ہے، ایک طواف ہے اور ایک یہ ہے، اور دو ٹائپ کی صلاح بھی، سب چیز ہو رہا ہے. اب ہم کیسے گائیڈنس کیسے لیں؟ تو سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری آیتیں، لیکن 5 اور 6 آیت پہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی نوکری کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی تعاون چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یعنی ہم 5 times a day، یعنی اگر 4 رکعت ہے اس میں چاروں میں کہہ رہے ہیں، 2 رکعت ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ضرور ہیں 5 آیتیں ہیں، مگر صرف میں 2 آیتوں پہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں، یہ بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم تعاون چاہتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف. اب یہ آیت جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم کے اتنی ڈیپ میننگ ہے کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم رٹ طوطے کی طرح. اس کے معنی ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف. جو آدمی پوری زندگی 5 times a day صلاۃ قائم کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ کرتے نہیں کرتے؟ چاہے کوئی بھی ابھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہی پڑھتے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف، اور مجھے آپ مار رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہدایت پہ ہیں. جو آدمی دوسرے کو غلط کہنے کے لیے کھڑا ہوا اس دنیا میں، وہ سمجھ رہا ہے میں ہدایت پر ہوں، اور 5 times اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے ہدایت دے مجھے صراط مستقیم کی طرف. سمجھ آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ میں کنٹینیوس اپنی زندگی میں اللہ کی آیت کے مطابق یہ کہوں کہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف، اور دوسروں کو میں غلط سمجھتا رہوں، تو میں اللہ کے سامنے کھڑو گے تو یہ بولوں اہدنا. تمام عالم بزرگان دین، پورے بڑے بڑے اسکالرز، اہدنا صراط مستقیم کہنا پڑے گا انہیں مرتے دم تک. مرتے دم تک یہ کہنا پڑے ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم. یعنی ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہم مانگ رہے ہیں مرتے دم تک ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف. اور جس کو سمجھ رہے ہیں دوسرے کو غلط
سمجھا میں ہدایت یافتہ ہوں, جنت میں بیٹھا ہوں, اور یہ غلط ہے اس کو مارو, یا اس کو فلانا کرو, یہ فلانا, یہ فلانا کیا کیا, مگر اللہ کے سامنے جب کھڑے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہنا پڑ رہا ہے, تو اللہ تو جانتا ہے دل و حال کہ آپ ہیں نہیں ہدایت پر. تو ہدایت مانگنے کے لیے یہ آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تمام زندگی اگر آپ مانگ رہے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا, تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کیسے ہدایت دے گا. تو فی الحال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کس طرح قبلہ چینج ہوتا ہے, ڈائریکشن آف بلیف, سمت کیسے چینج ہوتی ہے, قبلہ کیسے ہم سب کا چینج ہوتا ہے. دیکھیے اگر میں کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں یا کسی بھی مذہب میں پیدا ہو گیا, جس گھرانے میں پیدا ہو گیا وہی میرا پروگرام ہو گیا, ایمان کی سمت بن گئی میری. جس گھرانے میں, خاندان میں بڑا ہوا وہی میری ایمان کی سمت بن گئی ایمان کی سمت. اب میں اس کو بلیو کر رہا ہوں, اس کو پریکٹس کر رہا ہوں. اب فرض کریے قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی اور مجھے ہدایت ملی, اللہ کی طرف سے ہدایت ملی, اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوں, اے اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے صراط مستقیم کی طرف. جب مجھے ہدایت ملی تو میرا جو ایمان کی صرف گھرانے کی تھی, خاندان کی تھی, یا جس اسکول آف تھاٹ جوز تھا یا کرسچن تھا یا ہندو تھا یا بدھسٹ تھا یا ایتھیسٹ تھا یا کسی اور اسکول آف تھاٹ میں بلونگ کر رہا تھا, تب مجھے ہدایت اللہ نے دی قرآن سے. تو میرا اپنی ایمان کی سمت, یعنی میرا اپنا قبلہ, میری ایمان کی سمت اپنا قبلہ سے میں ہٹ گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب میں اپنے ایمان کی سمت سے جب ہٹوں گا تو میرے گھر والے مجھے کہیں گے ابے آپ کو کیا ہو گیا بھائی, آپ نے اپنے قبلے سے کیوں چینج ہو گئے, آپ نے اس ایمان کی سمت کیوں چینج کر دی, جس ایمان کی سمت جس گھرانے میں آپ چلے آ رہے تھے اچھے خاصے تھے, آپ اس سے ہٹ کیوں گئے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ میں کرسچن سے مسلمان ہو جاؤں, ہندو سے مسلم ہو جاؤں, اس کی پہلے کوئی اور ایمان کی سمت تھی, اب کچھ اور ہو گئی. جیو کی کوئی اور ایمان کی سمت تھی, پھر کچھ اور ہو گئی. کرسچن کی کوئی ایمان کی سمت تھی, وہ کچھ اور ہو گئی. ہماری اتنے اسکولز آف تھاٹ سے سب کے اپنی ایمان کی سمتیں ہیں, قبلے ہیں, کچھ اور ہیں. اگر اللہ کے اس پہ آ جائیں تو سب کی ایک ہو جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, ونس اپان اے ٹائم نہیں ہے یہ. یعنی پیچھے سے لے کے اور آج تک یہ کنٹینیوس چینج آف قبلہ ہو رہا ہے. یعنی لوگوں کے ایمان کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں, کہ مختلف ایمان کی سمت مختلف قبلوں سے اللہ کے اس قبلے کی طرف آ رہا ہوتے ہیں. مختلف قبلے سے اللہ کے جو قبلہ بنایا ہے ہمارے لیے, ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے, اس قبلے پہ جب آئیں گے تو وہ اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے. جب وہ اپنے قبلے سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا, یہ قرآن میں دیکھیے کیا لکھا ہے, البقرہ 2:142, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ان قریب لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے کس نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے جس پر وہ تھے. کہہ دے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو کیا ہوا, جب اپنے قبلے سے آپ ہٹیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے بے وقوف احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے جس پر یہ تھے. اگر یہودی مذہب تھا میرا, یا کرسچن مذہب تھا, یا بدھسٹ مذہب تھا, یا نان مسلم مذہب میں میرا اپنا قبلہ تھا, اور جب میں نے آیت سے مجھے اللہ نے, میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف, اور اللہ نے میرا قبلہ چینج کر دیا, میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی آیت کی سینس اور اسپرٹ آ گئی, تو جس قبلے پہ میں تھا اس سے میں ہٹ جاؤں اگر, تو جب میں ہٹوں گا تو میرے خاندان فیملی ممبرز کہیں آپ کو کیا ہوگا, اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو اللہ کہا یہ احمق لوگ ہیں. احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو آگے اللہ جواب دیتا ہے قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دو اللہ کے لیے مشرق و مغرب, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور اپنے کو سمجھ رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف, اگر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو صراط مستقیم کی طرف کہ میں ہدایت کر مجھے صراط مستقیم کی طرف, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں, تو آپ کا قبلہ چینج نہیں ہوگا. قبلہ اللہ تعالیٰ جب چینج کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے تو وہ شخص اپنے قبلے سے ہٹ جاتا ہے, وہ اس کے قبلے زمین پہ نہیں رہتا, ہٹ جائے گا فوراً قبلے سے. جس قبلے پہ وہ تھا, جس گھرانے میں اسکول آف تھاٹ پہ وہ تھا, اس کو ہٹنا پڑے گا.
اگر ہٹے گا نہیں تو اپنے قبلے کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ، اللہ ہدایت نہیں دے رہا اس کو. اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ اپنے قبلے سے ہٹے گا لازمی، کیونکہ اللہ کی بات اور اس کی اپنی بات اس کو زیرو لگ جائے گی فوراً. جو وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ بلیو کرتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، ہدایت مرتے دم تک مانگتا رہوں گا، تو میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہمیں ہدایت کا صراط مستقیم کی طرف. جب میں کہوں گا تو اللہ کہہ رہا ہے سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف احمق لوگ کہیں گے لوگوں میں سے، ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے ان لوگوں کو ان کے اپنے قبلے سے ہٹا دیا. بے وقوف لوگ کہتے ہیں یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو اللہ قل، کہہ دو ان سے، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو پورا مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو جب وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا ہے تو لوگ اپنے قبلے سے ہٹ رہے ہیں. وہ ہٹیں گے، ان کے گھر والے کہیں گے آپ بے وقوف ہیں کہ آپ نے قبلے سے کیوں ہٹ گئے جس پر تھے. تو یہ چینج آف قبلہ جو ہے، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، سیقول کا مطلب ان قریب لوگ یہ کہیں گے، یعنی اٹس اے کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس. ہر زمانے میں جوڈائزم، ہندوازم، بدھزم، ایگنوسٹزم، ایتھیزم، جتنے ازمز ہیں، سنیزم، شیعزم، قادیانی، پرویزیزم، ازم لگا لیں آپ، جب بھی اپنے قبلے سے آپ ہٹیں گے اور اللہ کے قبلے کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور آپ لا نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھیں. آپ اہدنا الصراط المستقیم کو جب تک اس سینس میں نہ کہیں جیسے کہ آپ نہیں ہیں ہدایت پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کا قبلہ چینج کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہی قبلہ چینج کرتا ہے انسانیت کا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. جب وہ ہدایت کرے گا تو آپ اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے. آپ اپنے گراؤنڈ پہ رہ ہی نہیں سکتے، آپ کو ٹانگیں زمین نکل جائے گی ٹانگوں سے، آپ رہ نہیں سکتے اپنے ہدایت اپنے اس پر گراؤنڈ پر. یو کین ناٹ اسٹینڈ آن یور قبلہ اینڈ جب تک کہ اللہ نہ چینج کرے. اور اگر اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ تو اللہ کو غلط سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو کہہ رہے ہیں میں تو ہوں صراط مستقیم الحمدللہ، میں تو صحیح ہوں الحمدللہ. تو یہ چینج آف قبلہ ہو رہا ہے. اب جب یہ چینج ہوگا قبلہ تو اللہ ایسے لوگوں کہتا ہے سورہ البقرہ 2:143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں اوسط امت بنایا ہے، ایوریج، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا جس پر تو تھا سوائے اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے گا. اور یہ ضرور بڑی بات ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے، جن کو اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ ہے، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ جو قبلہ چینج ہوگا لوگوں کا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ امت وسط ہے، یعنی ایوریج امت ہے، درمیانی امت. یہ کون امت؟ یہ ہم مسلمان نام کے نہیں، جس کا قبلہ چینج ہوا، جس کا زندگی میں آیات سے قبلہ تبدیل ہو گیا اور وہ اللہ نے اس کو ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف، وہ امت وسط کہلائے گا. تو اللہ کہے تاکہ وہ لوگ جب چینج ہوئے وہ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں. کس طرح گواہ ہو جائیں؟ جو لوگ نہیں، جن کا قبلہ چینج ہوا ہے، ان کو آیت بتا کے ہدایت دیں تاکہ رسول ہم پہ گواہ ہو جائے. رسول ہم پہ گواہ کیسے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، ہمارے لیے آیات بیان کی انہوں نے. انہی آیات کو بیان کرنا ہے جس سے ہمارا قبلہ چینج ہوا. ہمارا قبلہ اللہ کرے گا تبدیل بائی دی آیات، آیات سے ہم تبدیل ہوں گے آیات سے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیتیں پہنچی ہیں، ہم آیتیں تلاوت کر کے دوسروں پہ، انسانوں پہ گواہ ہوں گے تاکہ وہ آیتوں سے ان کا بھی تبدیل ہو قبلہ. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ایک امت، درمیانی امت یا اوسط امت. یہ کون سی امت ہے؟ جس کا قبلہ چینج ہو چکا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر، تاکہ وہ جن کا قبلہ چینج ہو چکا ہے وہ گواہ بن جائیں لوگوں کے اوپر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ ہیں.
وہ اس لیے گنوائیں کہ آیات کے ذریعے ہم پر قبلہ چینج ہوگا. اللہ چینج کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آیت ہم تک پہنچی نہیں ہیں, اللہ کی آیتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم آیتیں سنتے ہیں, اس کی اسپرٹ ایسنس سمجھتے ہیں, تو ہمارا قبلہ چینج ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے قبلہ آگے بتایا, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور یہاں پر ہم نے, اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر تو تھا, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے پر تھے وہ اللہ نے نہیں بنایا. إِلَّا لِلَّعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ رسول, سوائے یہ دیکھنے کے لیے کون رسول کی اتباع کرے گا. یعنی ان ادر ورڈز اللہ نے قبلہ بنایا. اللہ نے جو قبلہ یہاں دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے, القبلہ. القبلہ کا مطلب ہے دا اسپیسیفک قبلہ. تو اسپیسیفک قبلہ کیا ہے ہمارا؟ شطر المسجد الحرام. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, مسجد الحرام کا حصہ جو ہے ہمارا قبلہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں بنایا یہ نہیں یہ والا شطر المسجد الحرام قبلہ, سوائے یہ دیکھنے کے لیے رسول کی اتباع کون کرے گا, کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے, پرپز آف بنانا آف قبلہ یہ ہے کہ ہم مسجد الحرام کا حصہ کون بنتا ہے, کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے, کون مقام ابراہیم سے مصلی لیتا ہے, کون اپنی صلاۃ قائم کرتا ہے. یہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور آگے کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بہت بڑا ہے, بڑی بات ہے کہ اللہ قبلہ چینج, ورنہ آپ خود سے قبلہ نہیں چینج کر سکتے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, سوائے کہ اللہ ہدایت دے دے. اگر اللہ ہدایت دے گا تو آپ کا قبلہ چینج ہو جائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آیت پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا تو آپ کا قبلہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گا, روک ہی نہیں سکتے آپ. It will change definitely. وَإِن كَانَ لَكَبِيرًا إِلَّا عَلَى اللَّهِ, یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ چینج ہونا, سوائے اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے. ہدایت دے دیتا وہ روک ہی نہیں سکتا, ایک دم بدل جائے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ ضائع نہیں کرے گا اس کے ایمان. اچھا اب یہ کیا ہے کہ اگر فرض کریے میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں اور کچھ باتیں اچھی کر رہا ہوں, لیکن میرے پاس اسپرٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے میں کیوں کر رہا ہوں, اسپرٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے, کیوں کر رہا ہوں. اب اگر اس کی وضاحت ہو گئی تو میں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا, تو جو میں پچھلی باتیں کر رہا تھا بغیر نوئنگلی, وہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان ضائع نہیں کرے گا. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی, یعنی کہ وہ اعمال جس کی مجھے اگر روح معلوم نہیں تھی مگر وہ تھا اچھا عمل, ناگہانی میں کر رہا تھا, اور جب میرا قبلہ تبدیل ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تمہارے ضائع نہیں کروں گا ایمان پہلے کے, یعنی جو تم کرتے آ رہے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی کہ آپ جب اس طرف قبلے پہ نہیں آئے تھے مگر کچھ اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے آدمی, تو بغیر سوچے سمجھے ہی بہت سے کام کر رہا ہے, بغیر قرآن پڑھے ہی بہت اچھے کام کر لیتا ہے آدمی. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیت کے مطابق کر رہا تھا, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ صحیح کر رہا تھا. ایون نان مسلمس, شراب نہیں پی رہا, فرض کرے قرآن میں لے گا زنا نہیں کرو, چوری نہیں کرو, شراب نہیں پیو, ایک مثال ہے. تو لوگ بہت سے نان مسلم بھی نہیں کر رہے, لیکن جب ان کا قبلہ چینج ہوا, اللہ کی آیت کے اوپر آن کے ہدایت ملی کہ زنا نہیں کرو, چوری نہیں کرو, تو وہ جو پہلے نہیں کرے تو وہ ایمان ضائع نہیں ہوں گے اس کے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو اب آگے چلیے صاحب, سورہ البقرہ 2:145 آیت. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تو ان کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہر آیت بھی لے آئے, وہ ہرگز تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے, اور تو ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرے گا, اور ان کے بعض اتباع نہیں کریں گے بعض کے قبلے کی. اور اگر تو نے اپنے پاس علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو بے شک تو ضرور ظالم میں سو جائے گا. اب دیکھیے یہ یہاں پر ایڈریس کر رہا ہے, یہاں پر یہ آیت کا جو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اگر تو لے آئے جن کو دی گئی کتاب, یہ تو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے. اگر آپ, تو یوں کہتے ہیں کہ سنگولر واحد کو تو کہتے ہیں اردو میں, تو کا مطلب ویسے نہیں, مطلب تو کا مطلب واحد بتانے کے لیے, یعنی آپ اگر جن کو دی گئی کتاب ساری آیت لے آئیں, بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, وہ تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. تو محمد رسول اللہ کا قبلہ کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تمام اللہ کہہ رہے ہیں جن کو دی گئی کتاب, جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے, یہ کتاب ہے نا,
جن کے بھائی کتاب ہے ان کے پاس ساری آیت لے آؤ. وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. اور آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لوٹ جاؤ اپنے مسجد الحرام کے حصے کو. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے. اور آگے کہتا ہے وما انت بتابع قبلتہم، اور یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. ان کا قبلہ کیا ہے؟ جروسلم، بیت المقدس. کس کا قبلہ ہے یہ؟ ان کا قبلہ. سن رہے ہیں آپ؟ بس پتہ نہیں سن نہیں رہے. یہ کروشل بات سنیں. آپ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم انہیں ہر آیت لے کے آؤ. آپ 14 سال گزر گئے، کہتے ہیں نا اس لیے 14 سال سے گزر گئے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو دی گئی یہ کتاب، بِكُلِّ آیات، ہر آیت لے آؤ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے. نہیں مانتے پہلا قبلہ اس کو. ہر آیات سننے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں وہ پہلا قبلہ ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ ہر آیت آنے کے بعد تب بھی وہ قبلے کو نہیں مانتے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو لے آئے ان کے پاس ساری آیت، بِكُلِّ آیات مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کو ہرگز نہیں مانیں گے. اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بے شک یہ پہلا گھر ہے، یہ پہلا قبلہ ہے، تمام جان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، مبارک ہے عالمین کے لیے. یہ قبلے کو وہ نہیں مانیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نہیں مانیں گے. اسی کو قبلے کو کہتے ہیں، وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے. تو وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے. وہ ان کا قبلہ ہے جوز کا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور آگے لکھا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ بعض ان کے ایک دوسرے کے سب کے قبلے ہیں، ایک دوسرے کے قبلے ہیں، بعض کے قبلے نہیں مانیں کسی ایک دوسرے کے، سب وہ اس کے قبلہ، ہر ایک کا اپنا قبلہ، ہر ایک کا قبلہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ نے جو قبلہ بنایا ہے وہ ہے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ، مساجد میں صلاۃ قائم کرو. صلاۃ قائم کر رہے ہیں، منہ کعبے کی طرف ہے، دماغ میں پہلا قبلہ وہ ہے. امیجن کریں آپ، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بچپن سے پروگرامنگ کی ہوئی ہے. آگے لکھا وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو اتباع کرے گا ان کی خواہشات کی بعد یہ کہ تیرے پاس آ گیا علم سے، بے شک تو ظالموں میں سو جائے گا. امیجن کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اتباع کریں گے ان لوگوں کی، یعنی ان کے قبلے کو مان لیں، جروسلم کے قبلے ادھر جو ہے ادھر مان لیں، جوز کے قبلے کو، ان کی خواہشات کو، خواہشات میں بنا رکھے ہیں قبلے، جبکہ بعد تمہارے پاس آ گیا علم نالج آ گئی، اس سے آیات سے علم آ گیا، تو آپ ضرور ظالموں میں سو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ بات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیوں منہ کر کے اور کیا سب کیوں بنایا رکھا یہ سب؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی نظر نہیں آ رہا، اخذ کر لو مقام مصلی، یہاں سے نہیں آ رہا نظر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا نظر نہیں آ رہی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا واجعلنا مسلمین لک. یہ سب باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ یہ سب ہیں. تو اگر ان کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو آپ ظالم میں سو جائیں گے. اور سنیے سورہ البقرہ 2:146 کنٹینیوٹی میں، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق حق کو کتمان چھپاتا ہے، اور وہ جانتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب سے ہے بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. امیجن کریں آپ، ایک تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تیرے قبلے کو مانیں گے نہیں جن کو کتاب دی گئی، اور یہاں کہہ رہا ہے وہ جن کو کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اس قبلے کو، اول گھر کو، مسجد حرام کا حصے کو سب پہچانتے ہیں مسلم قوم، کیونکہ ساری دنیا نے منہ کر صلاۃ قائم کی ہوئی ہے. پہچانتے ایسے جیسے بیٹے کو، منہ میں میرا قبلہ کعبہ کی طرف، سب کعبہ کعبہ. پہلا قبلہ کون سا ہے؟ جروسلم. بیٹے کی طرح پہچان رہے، پوری زندگی صلاۃ قائم کی طرف منہ کر کے صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. آپ بتائیے کہاں منہ کرتے ہیں نماز قائم؟ کعبہ.
یہی کر رہے ہیں نا پوری زندگی, یہی کرتے آ رہے ہیں نا آپ. اور آپ سے پوچھے پہلا قبلہ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یروشلم. یہ بیٹے کی طرح بچپن سے پہچان رہے, تو آپ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو اللہ کا ہے, اس طرح پہچانے, اتباع نہیں کریں گے. تو آپ سوچیے اپنی صلاح ضائع کر رہے ہیں آپ. آج کے بعد سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو یہ قبلہ دیا ہے اور مسجد حرام کا حصہ یہاں دیا ہوا ہے, وہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پوری آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ذکر ہی نہیں آ رہا اس کا اب تک, ختم بھی ہو رہا ہے لیکچر. اور اللہ کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب, جن کو دی گئی کتاب, یہ کتاب جن کے پاس ہے, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناہم, جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اتنا واضح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں کہ واقعی ہمارا کعبہ ہے, قبلہ یہی ہے, مسجد حرام یہ ہے, مسجد حرام کا حصہ ہے, طواف کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, منہ سے کہہ رہے ہیں وہ قبلہ. وَإِنَّ فَرِيقًا, اور ایک فریق ہے, منہم, ان میں سے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ چھپا رہا ہے حق کو. ایک فریق ہے, ہم جیسے لوگ چھپائیں گے. کون چھپائے گا بتائیں جی؟ جو جانتے ہیں دروغہ بنے بیٹھے ہیں. ہم تھوڑے سے چھپا سکتے ہیں, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں جو ہولڈرز ہیں, بی ہولڈرز آف اسلام اور ریلیجن, جیت قسم. آپ لوگ ساری پروگرامنگ وہی تو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ فریق, ایک فریق ہے, بے شک ان میں سے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ حق کو ضرور چھپاتے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ جانتے بھی ہیں, الْحَقُّ مِن رَبِّكَ, ڈرمت حق رب کی طرف سے, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو. یہ اللہ کی آیت آپ کو کانفیڈنس دلا رہی ہے. حق صرف اللہ بتا سکتا ہے, رب, یہ تھوڑی بتا سکتے ہیں. تو تم شک کرنے والوں سے مت ہو جاؤ. اب یہ آخر میں بس 2 دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, بہت ساری دعائیں تھیں, میں نے بیچ میں پڑھی, یہ بھی دعا انہیں کی ہے. ابراہیم علیہ السلام 14 کی 35, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب, اے میرے رب, اس شہر کو, یہ شہر کون ہے, کون سا ہے, مکہ, اس شہر کو امن والا بنا دے, اور وہی مسجد حرام وہی سب آ جائے, اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے یہ کہ صنموں کی بندگی کریں. دیکھیے عربی میں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, میں اور میرے بیٹے اجنبی رہیں بت پرستی کی. اسنام صنم کہتے ہیں بت پرستی, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں. وہ کہہ رہے ہیں مجھ کو اس گھر کو امن کا بنا دے. دیکھیں ان کی دعا میں ایک تو تھا کہ میں اپنی ضروریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس تاکہ صلات قائم کریں. اے رب مجھے صلات پہ قائم کر دے, میری ضروریت کو صلات پہ. اے رب مجھے مسلمان بنا دے اپنے لیے, اور میری ضروریت کو, امت کو مسلمان بنا دے. اور یہاں کہہ رہے ہیں مجھ کو اور میرے بیٹوں کو تو بت پرستی سے اجنبی رکھ. تو وہی ہے, دیکھیے آپ مکہ میں, سعودی عرب میں کوئی بت پرستی کرنے والا آدمی نہیں ہے آج بھی, مگر اس کو تھوڑی مان رہے ہیں, اس آیت کو, دعا کو تھوڑی مان رہے ہیں. آگے لکھا جہاں ہو رہا ہے بت پرستی, ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, اے رب انہوں نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. میرے رب بے شک انہوں نے, یعنی صنموں نے لوگوں میں سے اکثر کو گمراہ کر دیا, پس جو کوئی میری اتباع کرے گا پس وہ بے شک مجھ میں سے ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو بخشنے والا, رحم کرنے والا. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی, اس کے بعد کہا کہ یہ جو صنم کی پوجا کرنے والے انڈیا میں بدھسٹ ہیں, ہندوز ہیں, ادر پوری ورلڈ پاک کی بات ہو رہی ہے, مگر مسجد حرام, امن والا گھر, محترم گھر, وہاں نہیں ہو رہا ہے, اور دنیا میں ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. مگر میرے بیٹے, میرے اجنبی رکھ, وہ رکھ رہا ہے مسجد حرام میں, وہاں کوئی نہیں کر رہا. پوری دنیا میں ہو رہا ہے, سب جگہ ہو رہا ہے بھائی. کہاں نہیں ہو رہی, یہ افغانستان میں بھی کہیں بدھا کا بنایا ہوا مونیمنٹ سب جگہ ہے. تو توڑنے سے کیا ہوتا, پھر بنا لیتے ہیں, پھر توڑ دو پھر بنا لیں گے, مگر وہاں نہیں بنا سکتے. اللہ کے گھر مسجد حرام کے اندر وہاں نہیں بنا سکتے. وہ ہدایت ہے تمام جان والوں کے لیے, ہدایت کی جگہ, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وہاں سب کچھ نہیں ہو رہا, وہاں تو بس ڈرو, صلات قائم کرو, چپکے سے آ جاؤ, حج عمرہ کر کے, رو کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی. کوئی دادا گیری نہیں چل رہی وہاں, سب یہ ہو رہا ہے یوں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ میں سے, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو مجھ میں سے فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانہ غفور رحیم.
اب آگے دیکھیے